بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد اپنی مشترک زندگی تشکیل دی اور گھر کے کاموں کی تقسیم رسول خدا کے مشورے پر چھوڑ دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے کاموں کی تقسیم آپ کی رائے سے ہو۔ پیغمبر خدا نے باہری کام کے لیے علی اور گھر کے کاموں کے لیے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ علی اور فاطمہ اس لحاظ سے کہ اپنی داخلی زندگی کے امور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی اور محبت سے ان کی درخواست قبول فرمائی اور رائے دی۔ دونوں خوش اور خرم تھے۔ خاص طور سے جناب فاطمہ خوش تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کے کاموں سے مجھے دور رکھا۔ بہت ہی خوشی کا اظہار فرماتی تھیں اور کہتی تھیں، مجھے سارے زمانے کی خوشی مل گئی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مردوں سے سروکار رکھنے سے بچا لیا۔ اس تاریخ سے باہر کے کام، کھانا پینا، ایندھن اور بازار کی خریداری علی انجام دیتے تھے، اور گھر کے داخلی کام، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، روٹی لگانا، دھلائی اور گھر کی صفائی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے انجام پاتے تھے۔ اس کے علاوہ علی جب بھی فرصت پاتے گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرماتے تھے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا علی اور فاطمہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تم دونوں میں کون زیادہ تھکا ہوا ہے، میں اس کی جگہ کام کروں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ تھکی ہوئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کو آرام کا موقع دیا اور خود ان کی جگہ کام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب بھی علی جہاد کے لیے اور مسافرت پر تشریف لے جاتے تو جناب فاطمہ باہر کے کام بھی انجام دیتی تھیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ علی اور فاطمہ گھر کا کام خود ہی انجام دیتے اور کسی خدمت کار کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ صاحب اولاد ہو گئے اور بچوں نے معمولی سے گھر میں جو نہایت بارونق اور پاکیزہ تھا آنکھ کھولی، اور اب گھر کے کاموں میں اضافہ ہو گیا اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زحمتیں بڑھ گئیں۔ ایک دن علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی حالت دیکھی کہ گھر کے کاموں میں آپ کا لباس گرد آلود ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آٹا پیسنے کی چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ پانی کی مشک جو کبھی کبھی دوش پر اٹھا کر دور سے لاتی تھیں، اس کے بندھنوں نے جسم پر نشان ڈال دیا ہے، تو بہت ہی غمزدہ ہوئے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے کاموں میں مدد کے لیے ایک خدمت کار کی درخواست کرو۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ قبول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ محو گفتگو تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ضرورت بیان کریں۔ گھر واپس آ گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے آنے اور جانے کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجھ گئے جناب فاطمہ کسی کام سے آئی تھیں، وقت مناسب نہ دیکھا تو واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن صبح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر آئے۔ اتفاقاً علی اور فاطمہ دونوں آرام کر رہے تھے اور چہروں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمرے کے باہر سے آواز بلند کہا، السلام علیکم۔ علی اور فاطمہ نے شرم کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ دوبارہ کہا، السلام علیکم، پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری دفعہ فرمایا، السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے، گھر یا کمرے کے باہر سے آواز بلند سلام کرتے۔ اگر جواب ملتا تو اندر جانے کی اجازت چاہتے، اور اگر جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کی تکرار کرتے۔ پھر بھی جواب نہ ملتا تو واپس چلے جاتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر اس دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نہ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائیں گے اور وہ ان کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ یہ سوچ کر آواز بلند فرمایا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، تشریف لائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے اور سرہانے بیٹھ گئے۔
جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم کل میرے پاس آئی تھیں پھر واپس ہو گئیں، یقیناً تمہیں کوئی کام تھا، بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں کہ فاطمہ کس کام کے لیے گئی تھیں۔ میں نے فاطمہ الزہرا کو آپ کے پاس بھیجا تھا، سبب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اب گھر کے داخلی کام بڑھ گئے ہیں اور فاطمہ کے لیے بہت زحمت ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے کاموں میں لباس گرد آلود ہے، ہاتھ میں چکی کے سبب چھالے ہیں، مشک کے گرہ نے حضرت فاطمہ کے جسم پر اپنا اثر چھوڑا ہے، تو میرا دل مغموم ہوا۔ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ ایک خدمت گزار معین فرما دیں جو آپ کے کاموں میں مددگار ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یا ان کے کسی عزیز کی زندگی امت کے ان فقراء سے بلند ہو جن کے وسائل کم ہیں، اس لیے کہ ان ایام میں مدینہ فقر و فاقہ کی حالت میں تھا، خصوصاً مہاجرین کے وہ غریب افراد جو بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی معرفت رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ عبادت اور روحانیت کی شدائی اور انہیں ذکر خدا سے کتنی خوشی اور قوت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا تمہیں پسند ہے کہ میں ایسی چیز بتا دوں جو ان سب سے بہتر ہو؟ فرمائیں خدا کے رسول جب بھی سونے کا ارادہ کرو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ عمل تمہاری روح کو وہ اثر بخشے گا جو زندگی کے لیے ایک خدمتگار کے اثر سے زیادہ ہوگا۔ جناب فاطمہ نے ابھی ایک سر سے رومال نہیں ہٹایا تھا، اب سر سے رومال ہٹایا اور خوشی اور مسرت کی حالت میں 3 مرتبہ فرمایا جس چیز سے خدا اور رسول خوش ہوں میں بھی اسی سے خوش ہوں۔